السلام وعلیکم علیکم السلام۔ سر میرا نام ہے روما ابرار، میں فوک زار کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا یہ سوال ہے، ہمارے بیگ کا وزن ہمارے وزن سے بھی زیادہ ہے، یہ کیسے کم ہو سکتا ہے؟ ویری گڈ، بہت اچھا سوال کیا۔ پہلی بات ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جو کتابیں ہیں اور کاپیاں ہیں وہ آپ کو مفت ملتی ہیں یا آپ پیسے دے کے خریدتے ہیں؟ پیسے دے کے خریدتے پیسے دے کے خریدتے ہیں۔ ہیں۔ یس۔ تو آپ شکر کریں گے آپ کا بیگ جو ہے اس کا وزن پھر بھی کم ہے۔ یہ زیادہ کیوں ہے میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ جو کتابیں بناتے ہیں، جو کاپیاں بناتے ہیں، وہ سارے بزنس مین ہیں۔ کون ہیں؟ بزنس مین۔ وہ کاروبار کرتے ہیں نا۔ مثال کے طور پہ آپ کسی بندے کی دکان ہو، اس نے یہ بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، وہ 10 روپے کی لیتا ہے فرض کیا اور 20 روپے کی بیچتا ہے، تو اس کو کتنا پروفٹ ہوا؟ 10 روپے اس کو پروفٹ ہوا، ہے نا؟ تو یہ جو کتابیں بناتے ہیں نا لوگ تو اور کاپیاں بناتے ہیں، یہ گورنمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ نہیں ہوتی، جو حکومت ہوتی ہے، وہ اس کو قانون بناتی ہے کہ اسکول میں فلاں 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 چیز پڑھاؤ۔ جب وہ قانون بناتی ہے تو کتابیں کون بناتا ہے؟ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، کاروبار جو کرتے ہیں، ہے نا؟ یس۔ تو یہ لوگ ملے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی کتابیں اور کاپیاں بیچنی ہیں، ٹھیک ہے؟ یس۔ انہوں نے یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ بچے کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ یس۔ یہ جو اتنی کتابیں آپ نے اٹھائی ہوئی ہیں وہ آپ کی ضرورت کے لیے تھوڑا ہے، وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ جو بزنس مین۔ وہ جو کاروبار کرتے ہیں، یس۔ وہ کتابیں بیچ کے پیسے کماتے ہیں۔ یس۔ اگر حکومت ہماری جس نے قانون بنایا ہوا ہے کہ یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، جب یہ بھی ہو اتنی 10-12 چیزیں ہوں گی تو اس کی کتابیں اور کاپیاں جو ہیں وہ تو ایک بڑا بنڈل بن جائے گا، اس کا وزن جو ہے وہ آپ سے بھی زیادہ ہو جائے گا، یس۔ اس کو آپ گھسیٹتے پھریں گے۔ یس۔ تو وہ جو بستہ ہے، بیگ ہے، اسکول بیگ، اس میں جو کاپیاں اور کتابیں ہیں، وہ آپ میری بیٹی ہو نا، آپ سوچتی ہو آپ نے انگریزی بھی پڑھنی ہے، اردو پڑھنی، میتھ وغیرہ پڑھنا ہے نا، تو وہ جو بیگ ہے نا وہ بچوں کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ وہ جن لوگوں نے کاروبار کر کے پیسہ کمانا ہے یس۔ وہ ان کے مطابق ہے۔ جی۔ جو یہ حکومت ہوتی ہے، یہ قانون بناتی ہے کہ اسکول ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اس میں فلاں چیز پڑھائی جائے گی، 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 وہ اگر کہیں گے 10-12 چیزیں پڑھائی جائیں گی تو آپ کتنی کتابیں خریدیں گے؟ 10-12 کتابیں آپ خریدیں گے، مجبور ہے نا آپ، یس۔ تو اس کے ساتھ اتنی کاپیاں خرید لیں گے تو وہ اتنا بڑا بیگ بن جائے گا۔ تو اس سے فائدہ کس کو ہوا؟ وہ گورنمنٹ کو، گورنمنٹ کو بھی ہوا، اور بزنس مین کو بھی۔ بیچ میں جو وہ کتابیں اور کاپیاں بناتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، ان کو فائدہ ہوا۔ اور نقصان کس کا ہوا؟ والدین کا، والدین کا۔ ان کو خام خواہ اتنے پیسے خرچ کرنے پڑے۔ جی۔ اور کس کا نقصان ہوا؟ بچے کا، بچے۔ اس کو وہ اتنا بوجھ خام خواہ اٹھانا پڑتا ہے۔ یس۔ بات سمجھ گئے آپ؟ جی۔ یہ اصل جو کہانی ہے وہ یہ ہے۔ ورنہ ایک کتاب ہو جس میں اگر بچے کو آپ کو اردو پڑھانی ہے یا انگلش پڑھانی ہے، فرض کیا بیت سیکھنا ہے آپ نے، اور سب سے اہم یہ قرآن شریف آپ نے سیکھنا ہے۔ جی۔ قرآن شریف تو آپ بیگ میں نہیں نا لے کے آتے، وہ تو سپارہ یہاں سے اسکول سے آپ کو ملتا ہے نا۔ جی۔ اچھا، اب جو آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کو اردو آئے، انگریزی آئے، میتھ آئے، ڈرائنگ آئے، قرآن شریف آئے، ہے نا، وہ تو اتنے سے بیگ سے پوری ہو جائے گی، چھوٹے سے بیگ سے جو آپ آسانی سے اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا، مثلا والدین کی جیب سے پیسے جاتے ہیں، جی۔ کس کی جیب سے پیسے جاتے ہیں؟ والدین۔ تو وہ پیسے اب ظلم ہے نا، وہ تو ظلم ہے، وہ تو والدین کو لوٹنے والی بات ہے۔ پھر وہ اتنی کتابیں جو وہ کہتے ہیں خریدو، ان کا کیا فائدہ ہے؟ وہ بچے اٹھاتے رہتے ہیں، ان کی جو یہ کمر ہے، کمر دکھنے لگ جاتی ہے، بچے ہیلتھ کے ایشوز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے نا، جو ہماری حکومت ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو حل کرے۔ وہ قانون بناتی ہے نا حکومت، یس۔ تو ہم اس قانون کے مطابق اسکول چلاتے ہیں۔ جی۔ جب وہ قانون چینج کرے گی، یس۔ وہ اگر کہیں گے بستہ چھوٹا ہونا چاہیے تو بستہ چھوٹا ہو جائے گا۔
سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یس جو قانون ہے اس میں تبدیلی آنی چاہیے، تو پھر سارے سیدھے ہو جائیں گے. اس کو نافذ بھی کرنا چاہیے حکومت کو، تاکہ والدین کی جیب سے پیسے نہ جائیں. یہ لوٹ مار ہے، ٹھیک ہے نا. خام خواہ اتنی چیزیں جو ہیں ان کو خریدنا پڑتی ہیں، کتابیں جو ہیں وہ ان کو بہت مہنگی خریدنا پڑتی ہیں. یس تو اس میں جو یہ کاروبار کرتے ہیں نا، کہ یہ اور حکومت کے لوگ سارے ملے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو لوٹا جا سکے، بچوں کے اوپر کتابیں لاتی جا سکیں. یس ان کے ذہن کو والدین کی جیب خالی کی ہے اور بچے کا ذہن خالی کیا جائے، جی ہے نا. یس تو یہی کچھ ہو رہا ہے نا. تو اتنا بھاری بیگ جو ہے وہ آپ اتنی گرمی میں اٹھا کے اسکول آتی ہیں جب، تو وہ تو بڑا کام خراب ہو جاتا ہے. جی تو اس لیے آپ بھی اپیل کریں، میں بھی اپیل کرتا ہوں اپنی حکومت سے کہ بیگ کو چھوٹا کریں اور ذہن کو بڑا کریں بڑا کریں اور والدین کی جیب کو محفوظ کریں. کریں. ٹھیک ہو گیا؟ یس تو پھر حالات سیدھے ہوں گے. تو جب آپ بڑے ہوں گے نا تو ان باتوں کا آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. جی ٹھیک ہے نا کہ سر نے یہ باتیں کی تھی. بڑا اچھا سوال کیا میرے بیٹے نے، نو مجھ سے مارتی تو نہیں. اچھا، جب آپ اسکول آتے ہیں اس وقت آپ زیادہ خوش ہوتے ہیں یا جب چھٹی کی گھنٹی بجتی ہے اس وقت آپ زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ جب اسکول آتے ہیں تب. واقعی یس واقعی اوہ دیٹ از گریٹ. اچھا، مجھے تو لوگوں نے کہا کہ جب بیل بجتی ہے نا، چھٹی ہوتی ہے، تو اس وقت بچے بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب اسکول آتے ہیں اس وقت اتنے خوش نہیں ہوتے. تو آپ کہہ رہی ہیں جب آپ اسکول، آپ خوشی خوشی اسکول آتے ہیں؟ جی اوہ زبردست، ویری گڈ، بہت اچھے. کلاس 4 میں ہیں آپ، 4 غزالی میں، تو بڑا اچھا ہے. میں کسی دن چکر لگاؤں گا آپ کی کلاس میں. ٹھیک ہے، بہت اچھے. بڑی خوشی ہوئی مجھے آپ سے مل کر. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس کا ایک ہی حل ہے، آپ بھی اپیل کریں، میں بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں نا، وہ ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کہ پڑھائی کیا ہوتی ہے. یس وہ قانون سازی ٹھیک کریں، اپنے قانون ٹھیک کریں، تاکہ والدین کی جیب سے جو خام خواہ پیسے نکالے جاتے ہیں نا، ظلم ہوتا ہے، یس یہ بند ہو. اور بچے پر اتنی کتابیں لا دی جاتی ہیں، وہ ظلم بند ہو. جب ظلم بند ہوگا تو ہمارے ذہن بھی کھل جائیں گے اور ہمارے بچے بھی پڑھنے میں دلچسپی لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یس چلو بہت اچھا. سر آپ کا بہت شکریہ. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، شکریہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمیشہ، آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا. یہ جو نشست ہوتی ہے، نشست کہتے ہیں بیٹھنے کو، یس بیٹھ کر باتیں کرنے کو نا نشست کہتے ہیں. تو یہ جو پروگرام ہے نا، اس کا نام ہے سوال اطفال. کیا نام ہے؟ سوال اطفال. اطفال 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 پلورل ہے، جمع ہے. جی طفل کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ طفل. طفل کہتے ہیں بچے کو. تو سوال اطفال کا مطلب آپ جیسے بچوں کے سوالات. ٹھیک ہو گیا؟ ویری گڈ، بہت اچھے.